الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وما يتبع اور نہیں پیروی کرتے اکثرهم زیادہ تر لوگ اکثریت لوگوں کی لا ظنا مگر وہ وہم و گمان کی ان الظن بلا شبہ وہم و گمان لا یغنی من الحق شیئا سچائی کی معرفت کچھ بھی کام آنے والا نہیں کفایت کرنے والا نہیں ان اللہ بلا شبہ اللہ علیم بما یفعلون خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں وما کان ھذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا یہ کہ وہ گھڑ لیا گیا ہو اپنے جی سے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے ورے ولیکن اور لیکن تصدیق الذی یہ تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں میں پہلے سے وہی موجود ہے اس کی وتفصیل الکتاب اور یہ اس گزشتہ کتاب کی تفصیل ہے لا ریب فیہ اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی بات نہیں من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں افطرا ہو اس کو گھڑ لیا گیا ہے اس کو اس نے گھڑ لیا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کہہ دیجئے فاتو بسورت مثلہ لے آؤ کوئی ایک سورت اس کی مثل وادعوا من استطعتم اور جس جس کی طاقت ہے اس کو بلا لو پکار لو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے ورے ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اپنے کہنے میں سچے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میرے محترم بزرگوں بھائیوں آج کے سبق میں 11واں پارہ سورہ یونس کی 3 آیات کریمات آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں یہ آیات کا نمبر 36 37 اور 38 ہے ترجمے میں ہی مضمون کی بہت حد تک وضاحت ہو گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کتاب کو چھوڑ کر وہمی مفروضے جو انہوں نے قائم کر لیے ہیں ان اپنے اوہام کے اندر یہ ٹمک ٹویاں مارتے پھرتے ہیں اوہام کی پرستش میں یہ مشہور ہو گئے ہیں جو وہم انہوں نے پال لیے ہیں ان وہمی مفروضوں کے پیچھے یہ چل رہے ہیں کتاب اللہ سے یہ اصل تعلیم حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ کوئی 2 4 10 لوگوں کی 20 لوگوں کی یا کچھ لوگوں کی بات ہے، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو کتاب کو چھوڑ کر وہمی مفروضوں کے پیچھے لگے ہیں۔ گویا اوہام پرستی یہ کوئی نئی شے نہیں ہے، پچھلی قومیں بھی اسی طرح کرتے رہی کہ اللہ کی کتاب کو جو حقیقت میں اس میں مضامین تھے ان کو موڑ توڑ کر، جو پیچھے سے ان کو خاندانی طور پر، نسلی طور پر، قومی طور پر چیزیں ان کے ہاں رسم و رواج میں آ چکی تھی اور انہوں نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہوا تھا، یہ اسی کے پیچھے چل رہے تھے اور زندگی بھر اسی کے پیچھے چلنا پسند کرتے رہے، جو حقیقی بات تھی اس کی طرف آنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے زمانے میں وہ کام جو ہم دین کے نام سے کرتے ہیں، جس پر ہم ثواب دارین لگاتے ہیں، آپ ان میں سے جتنے کام ہے دیکھ لیجئے، اکثریت لوگوں کی اکثر کاموں میں ایسے ہی سلسلے میں آپ کو نظر آئے گی جن میں اللہ کی کتاب بالکل برعکس ہے، اس کا کہیں اس کا یعنی نشان کہاں ملتا ہے، اس کے الٹ باتیں ملیں گی۔ ہر انسان کا عمل اپنے کام آنے والا ہے، لیکن ہمارے ہاں بخشش کے لیے جتنی یعنی وہی بخشنا یہ ہے نا، اصل میں عمل کیا کس لیے کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کاشتکاری کی جگہ ہے، انسان جو بیج بوتا ہے وہ کل کاٹ لے گا، یعنی یہ زراعت تھی اس کی، کاشتکاری کی جگہ تھی اس کی، جو بیج اس نے یہاں ڈال لیا اسی کا اس نے پھل کل قیامت کے دن پانا ہے۔ کہنے کے لحاظ سے سارے یہ بات کہتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، صرف زبان کی حد تک، ورنہ پوری قوم کا جو سلسلہ اس وقت چل نکلا ہے، زندگی میں کوئی عمل کرنے کو خود ہم تیار نہیں ہیں۔ ہاں بخشش کا سلسلہ ہم نے ایک بنا لیا ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو انسان مر کر ہمارے پاس آئے گا نا، قرآن یہ بات قرآن کہتا ہے کہ انسان مر کر جب ہمارے پاس آئے گا تو پھر خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل ملتی، میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا صدقہ خیرات کر کے خود۔ لیکن ہمارا قومی نظریہ یہ ہے جو بالکل کتاب اللہ کے برعکس ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، ہمارے پاس وہ شخصیات بھی موجود ہیں جو ان دلائل کو پیش کرے گی، بتائے گی، حالانکہ کتاب اللہ کے بالکل برعکس بات ہے۔ وہ پیچھے جتنا ہے سلسلہ وہ آپ تیسرے دن کر لیں، 10ویں دن کر لیں، آپ آگے 40ویں میں لے جائیں، اس کو آگے لے جائیں، سالانہ ختم میں لے جائیں، تو وہ سلسلہ ساری دنیا چل رہی ہے اور چلا رہی ہے، اور کوئی بھی نہیں جو اس میں سے بچنے والا ہو یا بچ سکتا ہو۔ حالانکہ کسی مرنے والے کے پیچھے 3 دن تک سے زیادہ سوگ تصور ہی کوئی، اور یہ سوگ کیا تھا کہ وہ جن کا والد، جن کی والدہ، جن کا بھائی بہن، جن کے ہاں وہ وفات ہوئی ہے، وہ کھانے پینے سے پریشان ہوں گے، ان کا حلق سے چیز اتر نہیں کوئی سک رہی، تو معاشرے کے لوگ، محلے کے لوگ یا عزیز قریب کے لوگ، خاندان برادری کے لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے 3 دن تک، تاکہ وہ لوگ جن کے ہاں وہ تکلیف آئی ہے، یہ جن کا ایک پیارا ان سے بچھڑ گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا خود کریں گے، یہ صورتحال یعنی اپنے منہ تک لقمہ ان کا ڈلتا نہیں، ڈال لیں تو اندر حلق سے گزرتا نہیں، ان کا انتظام کروانا یہ اسلام نے اصول دیا تھا۔ ہم نے اس کے برعکس یہ سلسلہ کیا کہ ادھر میت سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے جی کھانا کھا کر جائیے جتنے مہمان ہیں، کس کی طرف سے؟ لواحقین کی طرف سے جن کی میت ہے۔ آپ دیکھیں کتنی یعنی بالکل برعکس اسلام کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو معاشرہ ہمارا کہتے ہیں دیکھیں جی ان کو پرواہ نہیں تھی،
پتہ نہیں کدھر کدھر سے لوگ آئے تھے، اتنے اتنے دور کا سفر کر کے لوگ آئے تھے، اور پھر جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو بیچ میں ہی سارے گاؤں والے، دیو والے، اپنے عزیز قریب سارے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن ایک مجلس قائم ہوگی، ساری زندگی جو ایک نوالے کو تلقی رہی اس کے لیے اب وہ دیگیں چڑھیں گی، اس کے لیے پھل آئیں گے، فروٹ آئیں گے۔ وہ فروٹ اگر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہوتا شاید ابھی یہ اپنی زندگی کو یا جتنی زندگی تھی کم سے کم آسانی سے ہی جی لیتی۔ کوئی تیاری اس کے لیے نہیں ہے، اور بالکل اس کے برعکس جو اسلام کے معاملات تھے ان کے برعکس کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو نہ کرے اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثریت ان کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وہم اور گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وامی مفروضے انہوں نے قائم کر لی ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ ان کا وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں تھا، کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی، لیکن یہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کا بدلہ ہے جو کل قیامت کے دن مل جائے گا۔ اس کے بدلے کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی انسان عمل کرے تو اسی وقت پکڑ لے اس کو، نہیں، یہ اللہ نے مہلت، یہ بھی اللہ کا قانون ہے، جس طرح باقی اللہ کے قوانین ہیں، قانون امہال بھی اللہ کا ایک قانون ہے، یعنی مہلت کا قانون اس نے دیا ہے۔ انسان کو وقت دیا ہے کہ مرنے سے پہلے جب تک کہ اس کی عقل، فکر، سوچ، سمجھ ہے، اس دورانیے میں یہ اپنی تفہیم کرے اور کم سے کم اپنے لیے راہ صحیح اپنا لے۔ یہ نہیں ہے کہ جاتی دفعہ یہ سوچ لے کہ میری برادری کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، اس کا حق ہے کہ جو تفہیم ہوئی ہے کم سے کم اپنے لیے تو یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی میرے پیچھے ایسا کچھ نہ کرنا۔ اور پھر انسان اگر اس کے لیے پچھلے اگر نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں وہ خود تو ضرور ہو جائے، ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمایا، فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن گھڑ لیا گیا ہے۔ قرآن اسی لیے نہیں نا، اس کے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ہر عالم، مفتی، پیر وہ کہتے ہیں کہ مبہم کتاب ہے، اس کے اندر تو وہ پوری تفصیل ہے نہیں، ہمیں تفصیل کے لیے آپ کو ابتدائی ادھر سے کریں گے کہ دیکھیں جی نماز سب سے اہم چیز ہے، نماز کی بھی تفصیل قرآن میں نہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جو صرف ان طریقوں کی تفصیلی نہیں، اللہ کہتے ہیں ما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، حالانکہ یہ وہ کتاب تھی جو تصدیق کرنے والی تھی اس سے پہلی کتاب تھی، وتفصیل الکتاب، اور یہ اس کتاب کی وہ جو اس میں جو اجمالی چیزیں تھیں نا، ان مجمل چیزوں کی یہ تفصیل کرنے والی تھی۔ گویا پچھلی کتابوں کی بھی جو تفصیل کرنے والی ہے، اس کتاب والے یہ کہیں، وہ صاحب کتاب جن کے لیے یہ کتاب ہے وہ یہ بات کہیں، شرم نہیں آتی یہ جملہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب پچھلی تفصیل کرنے والی تھی، ہم کہتے ہیں اس میں تفصیل ہے ہی نہیں۔ کیا عجیب بات ہے، مطلب ہم نے وہ جو مضمون اس نے دیے ہیں نا، ہم نے چونکہ اس کے علاوہ ایک اپنا وہمی مفروضہ قائم کیا، پھر اس وہم اور اوہام پرستی میں اتنا ضم ہو گئے، اتنا اوہام کے اندر ہم کھو گئے کہ ہمیں حقائق سے جو اصل حقیقت تھی وہ نظر آئی نہیں، بلکہ ہم انہی جگہوں پر پھر پہنچ گئے جہاں سے اصل میں ہمیں نکالا گیا تھا، یعنی ہمیں نکالا گیا تھا کہ اختلاف ختم کر دے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہی ایسا تھا، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہر شخص یہ بات کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ جب آپ نماز میں آ جائیں تو وہ مخصوص الفاظ ہے، دعا کہتے ہیں، دعا، اب جو کچھ اس میں کرنا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، اب قرآن میں نہیں ہے تو لہذا تفصیل نہیں ہے، حالانکہ یہ دعا تھی اور دعا مانگنے کی شے تھی۔ اصولاً یہ بات بنتی تھی کہ قرآن نے جب یہ بات بتا دی کہ لوگوں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، واسجد واقترب، قیام اس کے اندر، یعنی وہ چیزیں قرآن نے بتا دی نا ساری۔ اس کے بعد انسان کا اور اللہ کا معاملہ اتنا یہ سخت معاملہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو یہ تصور قائم کر لے کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، اتنا اپنے اندر، یعنی اللہ رب کریم کا وہ روب اور دبدبہ اپنے اندر محسوس کرے انسان کہ میں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔
اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم سے کم اتنا تو خیال کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز اور حائل نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ اپنے رب کے سامنے گفتگو اور بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کسی بڑے کے سامنے جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہمارے فیصلہ کرنا ہے، آپ ڈی سی کے پاس چلے جائیں، اے سی کے پاس چلے جائیں، آپ ڈی پی او کے پاس چلے جائیں، ایس ایچ او کے پاس چلے جائیں، کسی بڑے کے پاس آپ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ یہ لے کر گئے، اس کا ہم نے کروانا ہے فیصلہ. آپ اس کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے انسان کی؟ سائلنٹ. کوئی بندہ یہ نہیں کہ وہاں ڈی سی کے سامنے، اے سی کے سامنے، ایس ایچ او کے سامنے، آپ نے کسی افسر کے سامنے کبھی ادھر فروکاروں کو دیا ایسے. اس وقت بندہ پورا محتاط ہو گیا، پھر پوری اپنی بات پر فوکس کرتا ہے کہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. اس کے ساتھ وکیل کھڑا ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ گئے ہیں جو اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر خواہش کرتا ہے کہ نہیں ابھی کوئی بات رہ گئی ہے میں خود کروں، اپنی حقیقت میں خود بتاؤں، اپنی حقیقت میں خود بتاؤں، یہ بات نہ کہیں رہ جائے، یہ نہ کہیں رہ جائے. وہ ساری باتیں اس کو، وہ کہتا ہے مجھے تیری بات سمجھ آ گئی ہے. بندہ پھر کہتا ہے نہیں ابھی میری یہ بات رہ گئی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے اس نے کرنا ہے فیصلہ، اور میرا جو میں چاہتا ہوں وہ فیصلہ ہو جائے. ہم پوری زندگی اللہ رب کریم کے ہاں کھڑے ہوں، 5 وقت کھڑے ہوں، اور کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ میرا فیصلہ کرنے والا رب ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. میں آپ تو اس موقع پر تو میں اپنی ساری بات اس کو بتا لوں کہ اللہ میری کیفیت کیا ہے. یعنی ہم نے ایک جو معاشرے کا بنایا ہوا ایک ہمارا کوئی لیڈر تھا، ہمارا کوئی وڈیرا تھا، ہمارا کوئی فیصلہ کرنے والا تھا، ہم نے اس کے برابر بھی اللہ رب کریم کو اہمیت نہیں دی. بھئی اس موقع پر پھر پوزیشن کیا ہے کہ کبھی ہم قیام میں ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکے ہیں، کبھی ہم مطلب آن دا منہ گر پڑے ہیں اس کے سامنے، لیکن ہمیں پھر بھی ملا اجازت نہیں دیتا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوں. پھر آپ نہیں سبحان ربی الاعلی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ کہیں گے نماز ہی نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کم از کم اس وقت پڑا ہوا بندہ اپنے رب کے سامنے سبحان اللہ میری زندگی گزری کیسے، میں چاہتا کیا، میں تیرے سے مانگتا کیا ہوں، میری طلب کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، میرے خیال اور خواہشات کیا ہے. اللہ یہ صحیح ہے، ان کو پورا کر دے. اپنی زبان میں انسان کہہ لے لیکن کوئی نہیں اجازت دے گا. اللہ ارشاد ما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب. جو ان کے پاس کتاب تھی اس کتاب کی یہ تصدیق بھی کرنے والی اور تفصیل بھی کرنے والی. یہ مفصل اور وہ مجمل. اسے مجمل کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اجمال پہلے بے شک نہیں تھا، لیکن قوم نے کچھ اس میں سے نکال دیا، کچھ داخل کر دیا، اب وہ اجمال ہو گئی ہے. جب اس میں مجمل باتیں ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں تو یہ تفصیل کرنے والی یہ بات کھول دے گی کہ حقائق کیا ہے. تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. جس طرح شروع میں کہا تھا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل ہے اس کتاب کی بھی اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو جو رب العالمین ہے وہ جب آپ نہیں تھے تو وہ تھا، جب یہ دنیا جہان نہیں تھا تو وہ تھا. اس کی ابتدا کرنے والا، اس کی انتہا کرنے والا، اس کی ابتدا سے واقف، اس کی انتہا سے واقف، ہر وقت، ہر حال، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو جاننے والا وہ رب العالمین ہے. اور جس نے یہ قرآن بھیجا، اس نے جب بھیجا تو اس کو پتا، جس کی طرف بھیجا اس کا پتا، جو لے کے آیا جس کو دے کر بھیجا اس کا علم. یعنی کوئی چیز اس سے مبہم نہیں ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رہ گئی اور اسے بتانا بھی باقی ہوگا اور وہ کہے یہ تفصیل ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، آپ اعلان کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ایک، اس کی مثل کوئی ایک سورت، فاتوا بسورۃ مثلہ، ایک سورت اس کی مثل کوئی لے آؤ. اس کی مثل کوئی ایک گھڑ لیا ہے نا تو تم ایک کوئی اس کی مثل لے آؤ. من استطاع وادعوا من استطاعتم، اور جس کو چاہتے ہو، جہاں تک چاہتے کیا، جہاں تک تمہاری اپروچ ہے وہ سارے پکڑ کے لے آؤ اور ان کو پکار لو، بلاؤ، اکٹھا کر لو ان کو، اور سارے مل کر اس کے ایک صورت کے برابر کوئی صورت لے آئے.
کوئی اس کی مثل کوئی صورت لے آئے. فرمایا من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کر لو. یہ اللہ رب کریم کی طرف سے تحدی ہے، چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ اللہ رب کریم کا دیا ہوا معجزہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا ہوا یہ معجزہ ہے. یہ پیغمبر کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے ہوئے منہ سے جو ہمارے تک پہنچے، یہ وہ معجزانہ کلام ہے کہ تب سے آج تک اور رہتی دنیا تک کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مثل لا سکے. یہ تصور غلط ہے کہ کچھ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، قرآن کو تبدیل کر دیں گے. یہ ساری مہم خواہشات ہیں. یہ وہ معجزہ ہے جو سارے اس کے سامنے عاجز ہیں، خواہ وہ کوئی ہو، وہ امریکہ ہو یا کوئی اس کا بھی باپ ہو، کوئی زمانے کا بڑے سے بڑا ہو. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے خلاف، اس کے مطابق کوئی صورت اس کے علاوہ اس میں داخل نہیں کی جا سکتی، اس کی مثل کو پیش کی نہیں جا سکتی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، جو اللہ کا کرنے کا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا. اللہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. جس کو کرنا ہے اللہ نے وہ کر کے رہنا ہے اور وہ کر رہنا ہے. ساری دنیا رکاوٹ کرے پھر بھی وہ ہو کر رہے گا جو اللہ نے کرنا ہے، اور جو اللہ نے نہیں کرنا وہ سارا زمانہ مل کر اس کے خلاف کرنے لگے، وہ اللہ نے نہ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا